اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رمضان اور قرآن. اللہ کے بندو، ہم اللہ کے بندے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم پائے ہیں الحمدللہ. پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ اس سال نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تاکہ ہم نیکیاں اور زیادہ کما سکیں. اللہ کے بندو، جہنم بڑی ہولناک ہے. موت کے بعد کی زندگی میں 2 منزلیں ہیں، ایک ہے جنت اور دوسری ہے جہنم. اللہ کی
عبادت ہم کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ تقوی کے ساتھ، تو ضرور ہم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے وارث بن جائیں گے۔ ہم اللہ کے بندے اگر عبادت نہیں کریں گے اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو ہم اللہ کی جہنم میں جائیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ اللہ کے بندو، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید میں 114 سوروں میں دوسرے نمبر والے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہدی للناس، قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ فرقان ہے۔ فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ کی نبوت و رسالت کی 23 سالہ زندگی میں۔ اللہ نے کہا کہ قرآن رمضان میں نازل کیے، تو کیا معنی ہے؟ سورہ قدر سورہ نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ تو یہ مکمل قرآن، یہ اللہ کا کلام رمضان میں نازل ہو گیا۔ رمضان کی ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات میں نازل ہوا اللہ رب العالمین کے پاس بیت العزہ میں، ساتوں آسمانوں کے اوپر جو بیت العزہ ہے اس میں یہ قرآن نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ نازل ہوا۔ انزلناہ جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نازل کیا، تو ایک ہی مرتبہ کے نازل کرنے کو انزلنا کہتے ہیں، انزال جس سے ہم کہیں گے۔ تو ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہوا مکمل اللہ کے پاس سے بیت العزہ میں، ساتویں آسمانوں کے اوپر جو بیت العزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیل کی شکل میں نازل ہوا۔ سورہ شعراء قرآن مجید میں 26 نمبر والا سورہ، اس کی آیت نمبر 192 سے 196 تک جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے لے کر کون اترے؟ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو روح الامین ہے، وہ علی قلبک لتکون من المنذرین، جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارے ہیں قرآن کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، جیسا کہ پچھلے نبی بھی رسول بھی ڈرانے والے گزرے ہیں اللہ کے عذاب سے ان کی امتوں کو۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کو اتارے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو۔ بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین، اللہ نے کہا یہ فصیح عربی زبان میں نازل کیا ہے، یعنی آسان عربی زبان میں نازل کیا ہے اللہ نے اس قرآن۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا ذکر، یہ قرآن مجید کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی گزر چکا ہے، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، پہلے کتابیں، پہلے صحیفے جو تھے اس میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس میں جو تنزیل کا ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ
मसलहत जो थी वैसे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। जहां पर जो आयतों को नाजिल करना था अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो अंज़लनाहु जो रब ने कहा है वो एक ही मर्तबा के नाजिल होने का मायना होता है जो अल्लाह ने नाजिल किया बैतुल इज़्ज़ा, और तंजील जो अल्लाह ने कहा बैतुल इज़्ज़ा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आहिस्ता आहिस्ता जो है नाजिल हुआ है मुकम्मल 23 साल। ये कुरान मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जो तालीमात है सिखा दी है और इसकी तफसीर भी बयान कर दी। सूरह क़ियामा की आयत नंबर हम 19 पढ़ते हैं तो अल्लाह ने कहा सुम्मा इन्ना अलैना बयान, यानी इस कुरान की तफसीर भी अल्लाह ही ने अपने जिम्मे रखा है और अल्लाह ही ने तफसीर किया है कुरान मजीद की। वो तफसीर है अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तदरक अल हाकिम नाम की हदीस की किताब में हदीस नंबर 318 है। 318 नंबर वाली हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में ये फरमाया है, इन्नी कद तरक्तु फीकुम, मैं बेशक जो तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूं, मा इन आतसिमतुम बिही, जो इसे मजबूती से पकड़ लेगा, फलन तदिल्लु अबदा, वो गुमराह नहीं होगा हमेशा के लिए। किताब अल्लाह व सुन्नत नबीही, एक है अल्लाह की किताब और दूसरी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो कुरान मजीद की तफसीर है अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान और हदीस को हम मजबूती से पकड़ लेंगे, पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह हम गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह के बंदो, 817 नंबर वाली हदीस सही मुस्लिम में है। उमर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है और कुछ को नीचे गिरा देता है, यानी जलील कर देता है। यह हदीस से सबक क्या मिला कि ये किताब अल्लाह कुरान मजीद, इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और समझेंगे इसकी तफसीर, जो तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए हैं, यानी हदीस रसूल से इस किताब अल्लाह को समझेंगे इंशाअल्लाह, तो समझते हुए अमल करेंगे तो अल्लाह हमें बुलंदी अता करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम इस किताब अल्लाह को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नीचे गिरा देगा, यानी जलील कर देगा। सबक ये मिला कि इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को अल्लाह बुलंदी दे देते हैं। तो कैसे? सिर्फ किताब अल्लाह को रखने से? जी हरगिज़ नहीं। किताब अल्लाह को पढ़ना है, समझना है। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कमर सूरा नंबर 54 27 पारे में उसकी आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 एक आयत को 4 मरतबा दोहराया है। अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और यकीनन आसान कर दिया है हमने कुरान को समझने के लिए, अब है कोई नसीहत हासिल करने वाला, ये अल्लाह ने कहा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं करना है, बल्कि तिलावत के साथ इसका मायना, इसका तर्जुमा भी पढ़ना है, समझना है, इसकी तफसीर पढ़ना है, समझना है। अल्लाह के बंदो, जब कुरान को समझते हुए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो हम गुमराह नहीं होंगे, राह रास्त पर यानी सिरात मुस्तकीम पर हम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा फहल मिन मुद्दकिर, अब है कोई नसीहत हासिल करने वाला? आसान कर दिया अल्लाह ने कुरान का समझना, तो हमें कुरान को समझना चाहिए, समझते हुए पढ़ना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साद सूरा नंबर 38 की आयत नंबर 29 में फरमाया है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब को हमने नाजिल किया है, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन ये बाबरकत किताब है, लियद्दब्बरु आयातिही ताकि तुम इसकी आयतों में गौर फिक्र करो, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और इससे नसीहत तो वो हासिल करते हैं जो अक्लमंद है, जो दानिश्वर लोग हैं, जो दानिशमंद हैं। अगर हम अक्लमंद लोग हैं तो इंशाअल्लाह इससे नसीहत हासिल करेंगे।
اگر ہم عقل مند نہیں ہیں تو ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ ہمیں لبیب بنائے، اولو الالباب میں ہمارا شمار اللہ کر دے، تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس کی تفسیر جو احادیث رسول میں اس کو سمجھیں، اور پھر ہم سمجھتے ہوئے عمل کرنے والے بن جائے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اللہ کے بندو، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، سورہ رحمان 27 پارے میں ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 1، الرحمن علم القرآن، وہ ہے بہت بڑا مہربان جس نے قرآن سکھایا ہے. لوگ کہتے تھے کہ محمد کو کوئی اور سکھاتا ہے قرآن، یہ جو ہے بھڑکیلی شاعری لے کر آتا ہے اس غار میں بیٹھ کر، ایسا کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو کسی انسان سے یا کسی جن شیطان سے نہیں سیکھا ہے. اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ قرآن مجید، اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قرآن کو پہنچایا ہے. اللہ کے بندو، قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کی قسم کھایا، قرآن الحکیم، قرآن المجید. تو کیا اللہ کی صفت الحکیم ہے یا نہیں؟ اور اللہ کی صفت مجید ہے یا نہیں؟ ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ایمان اپنا اس بات سے بنا لو. جہمیہ فرقے والے جو تھے قرآن کو مخلوق مانتے تھے. ہم اہل الحدیث، ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے جو ہم سے پہلے گزر چکے سلف صالحین، ان سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ کے بندو، اس قرآن کو پڑھتے رہیے، اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہوگا. اس کو سمجھتے رہیے جیسے سمجھا ہمارے سلف صالحین نے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کو پڑھنے والے بن جائے. تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اس کا علم حاصل کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. موت آمین. اللہ کے بندو، صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 802 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، تم میں کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ یہاں سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹے اور دیکھے وہاں پر کہ 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے اپنے گھر کے پاس. صحابہ نے کہا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس بات کو پسند کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، تو پھر جو بندہ اپنی نمازوں میں، نماز کی رکعت میں 3 آیتیں اگر پڑھتا ہے اللہ کی کتاب میں سے، تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ بندہ 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے. یعنی 3 آیتوں کی تلاوت نماز کی ایک رکعت میں کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا خوش ہوتا ہے بندہ کہ اگر وہ مل جائے اس کو 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں اپنے گھر کے پاس، کیسا خوش ہو جائے گا وہ، مال ملا. اس سے بہتر ہے الحمدللہ 3 آیتوں کی تلاوت ہو جائے نماز میں اپنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد. الحمدللہ. تو کیا سبق ملا کہ 3 آیتیں بھی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اپنی رکعت میں تو بڑی فضیلت ہے اس کی. الحمدللہ. اللہ کے بندو، صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 780 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے گھر میں ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہیں. آمین. ہمارے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے، یعنی جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کے مانند ہے. اس حدیث سے سبق ملا.
ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور خصوصی طور پر اگر ہمارے گھر میں ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے تو ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے بندو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث 2910 نمبر والی حدیث جامع ترمذی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو آدمی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کیا معنی نکلا اس حدیث سے؟ الف بولنے سے 10 نیکی، ایک نیکی ملی، اور لام بولنے سے ایک نیکی ملی، اور میم بولنے سے ایک نیکی ملی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئے، اور یہ سادے دنوں کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو 700 گنا تک جو ہے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم اگر تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، اور سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم، اور 7499 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں اس کے اوپر یہ الفاظ ہے، زینوا القرآن باصواتکم، مزین کرو قرآن کو اپنی آوازوں سے، یعنی اچھی آواز سے قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ تو نیکیاں ملیں گی اللہ کے بندو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5018 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ میرا جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بدکنے لگا، تو میں خاموش ہو گیا، تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، میں پھر خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر میں شروع کیا تلاوت کرنا تو گھوڑا اور زیادہ بدکنے لگا۔ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہیں وہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ جو وہیں بیٹھا ہوا تھا اس کو کچل نہ دے۔ میں گیا اور اس کو اٹھایا، اور انہوں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھے تو انہیں ایک سفید سائبان میں ایک چھتری دکھی، اس کے اندر چراغ جلتے ہوئے آسمان۔ وہ دیکھے اور وہ گھر میں آ گئے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے حضیر کے بیٹے، اگر تم تلاوت صبح تک کرتے ہوتے تو لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے وہ اللہ کے فرشتے تھے اور وہ لوگوں سے نہیں چھپتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت وہ صحابی کر رہے تھے، ان کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آ گئے، اور فرشتوں کو دیکھ کر وہ گھوڑا بھی بدکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے اٹھے، اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، واقعہ صبح بیان کرے تو اللہ کے نبی سے جواب بھی مل گیا الحمدللہ کہ وہ فرشتے تھے۔ سبق یہ ملا کہ ہمارے گھروں سے اگر کتاب اللہ کی تلاوت کی آواز باہر گونجے اور اللہ کے فرشتے جو رحمت لے کر جو ہے پھر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے گھر کا رخ کریں اور ہمارے گھر کے اندر وہ آئے اور قرآن کی تلاوت سنیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھر کے دروازوں سے، کھڑکیوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز باہر جانی چاہیے، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے گھروں سے میوزک کی آواز باہر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، اس قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 پڑھ لینا، اس کی تفسیر پڑھ لینا۔ اس آیت میں ایک ورڈ ہے لہو الحدیث۔ لہو الحدیث کا معنی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر پڑھ لینا۔ کہتے ہیں قسم اللہ کی، لہو الحدیث کا معنی ہے غنا، یعنی میوزک، اور میوزک حرام ہے۔ اللہ کے بندو، میوزک حرام ہے، میوزک نہ بجاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں میوزک کی آواز نہ گونجاؤ، بلکہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی گھروں کے رخ کریں فرشتے، جیسا کہ صحابی کے پاس فرشتے قرآن سننے آئے تھے۔
سکینت نازل ہوگی. اللہ کے بندو اپنے گھروں میں تلاوت کی آواز کو گونجاؤ, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کے بندو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب کو نازل کیا ہم نے جو بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس کی اتباع کرو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کے قرآن کی اتباع کرنے کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے قرآن میں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قرآن کی اتباع کریں. اتباع کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے بس اس پر عمل کر دیں. اللہ نے کہا جھوٹ سے بچو, بچ جاؤ. اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہو جاؤ. اللہ نے کہا منافقت سے بچو, بچو منافقت سے. اللہ نے کہا نماز قائم کرو, خشوع کے ساتھ نماز قائم کرنے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس قرآن کی اتباع کرو. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ حق اور باطل کی تمیز ہم کر سکیں اس کو پڑھ کر. اللہ کے بندو قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 ہے. اے اللہ کے بندو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور صاحب امر جو تمہارے درمیان ہے, یعنی تمہارے ذمہ دار, تمہارے فیصلے کرنے والے لوگ جو صاحب امر ہے, اولو الامر ہے, تم ان کی بھی پیروی کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, جب اپنے ان ذمہ داروں میں, اولو الامر میں, صاحب امر جو لوگ ہیں ان میں ٹکراؤ پاؤ, تنازع پاؤ, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی بھی چیز میں تنازع پاؤ, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو لوٹاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کے بندو یہ قرآن کو سمجھو, یہ قرآن میں سبق کیا ملا. ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر کہیں پر کسی کی بات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, ایک عالم کی بات دوسرے عالم سے ٹکرا رہی, ایک حکمران کی بات دوسرے حکمران سے ٹکرا رہی ہے, کرنا کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون اقرب الی النصوص ہے, یعنی کتاب اللہ و سنت رسول کے قریب کون ہے, ان کے ساتھ اس فیصلے کو مان لینا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرو اور سمجھتے ہوئے پڑھو اور اس پر عمل کرنے والے بنو. ایسا نہ ہو کہ بس علم حاصل کر رہے عمل نہیں کر رہے. بے شک یہ حدیثیں بہت سارے لوگ سمجھاتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5027, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس حدیث کو بیان کر کے اگر کوئی شخص منافقت کر رہا ہے تو اس حدیث کو نہیں سمجھا ہے. سیکھ لیا, قرآن سکھا رہا ہے, کرنے کے بہت سارے کام اگر کر رہا ہے منافقت والے, تو اللہ رب العالمین کا وہ بندہ قرآن کو نہیں سمجھا ہے, احادیث رسول کو نہیں سمجھا ہے, بس لغوی معنی اس حدیث کا سمجھ لیا ہے. کہنا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے. دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں. صحابہ نے سوال کیا وہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن سیکھ لیے اور بس سکھاتے رہ رہے ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص منافق ہوگا. سبحان اللہ. تو کرنا یہ ہے کہ قرآن سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو, کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن
شفاعت کرے گا اس بندے کی جو اس کو پڑھتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ 1337 نمبر والی حدیث صحیح مسلم۔ دلیل سے بات کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیے، سمجھیے سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق، اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ بس ہم جو ہے شرک چھوڑ دیے، بدعت چھوڑ دیے ہیں، لیکن منافقت میں تو لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو اس آیت کو ذہن میں رکھو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء نمبر 145۔ بے شک اللہ رب العالمین منافقوں کو جہنم کے سب سے نیچلے گڑھے میں ڈالیں گے۔ لہٰذا ہمارے اندر اگر منافقت آ رہی ہے تو اللہ سے ہمیں ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے، منافقت والے صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے ان صفات کو ہمارے اندر سے نکالنا ہے اور ہمیں منافقت سے بچنا ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص منافق ہے، گالی دینے والا شخص منافق ہے، امانت میں خیانت کرنے والا شخص منافق ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور و فکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو ہمیں اس صفت سے باز آ جانا چاہیے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، علم حاصل کریے تقوی کے ساتھ، اس علم پر عمل کریے تقوی کے ساتھ، اور اس علم کی تبلیغ کیجئے تقوی کے ساتھ۔ اگر آپ ایسا کریں گے تقوی کے ساتھ انشاءاللہ، تب تو آپ سچ میں قرآن والے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور کل قیامت میں یہ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا۔ ماہ رمضان ہے، لوگوں اپنے روزے کو مت خراب کرو۔ اللہ کے بندو، مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441 پر حدیث ہے، بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ان کا روزہ رکھنے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، صحیح بخاری میں حدیث 1906 نمبر والی حدیث پڑھ لینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ملتے تھے رمضان المبارک کی ہر رات کو، تو دوران ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جبرائیل کو سناتے تھے۔ یہ حدیث 1906 صحیح بخاری ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5729 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تم میں جو کوئی بھی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے، کسی بھی طریقے کا نفع، فلیفعل، اسے کر گزرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے بھائی بہنوں میں جو کوئی تکلیف میں ہے آپ ان کی مالی مدد کیجئے، جس بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ کے بندو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لو، معلوم نہیں کہ یہ رمضان مکمل بھی ہم زندہ رہ سکیں گے یا نہیں۔ جتنے لمحے زندگی کے مل رہے ہیں غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کما لو، اور نیکیاں جو کر رہے ہو ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرو۔ ان نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر الزامات نہ لگاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اعمال کرو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں نیکی کر رہے ہیں، آپ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اس کی آپ جو ہے اس کا اجر دیجئے، اور ہم ان نیکیوں کو گوانے والوں میں سے نہ بنے، ایسا تقوی اللہ آپ ہمیں دیجئے۔ اللہ سے کہتے رہے اللہ کے بندو، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری موت تک تقوی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والا بنائے، تقوی کے ساتھ قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، تقوی کے ساتھ قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کو
عام کرنے والا بنائے عوام میں. اللہ میں سے توفیق دے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في بورما. اللهم اصلح احوال المسلمين في الباكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا يا وهاب اللهم ارحمنا، اللهم اكرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.